ہمارے ہاں کوئی اگر چوری کرتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں اس کے کپڑے اتارتے ہیں، میں چور ہوں، آپ کے احکام کا چور ہوں، نبی کے طریقوں کا چور ہوں، اس لیے میرے کپڑے اتارے گئے۔ ہم جب کوئی ہمارے گھر سے چوری کرتا ہے تو اس کی کپڑے اتار کر کے اس کی پٹائی کرتے ہیں، اے اللہ میں پاکستان سے ذلیل ہو کر کے ٹھوکر کھا کھا کر کے پیدل اور اس گدھے پہ آ رہا ہوں، اور جب میقات سے پہلے میں نے کپڑے اتار کر کے، چوروں کے ہم کپڑے اتارتے پٹائی کرتے ہیں، میں بھی چور ہوں، تیرے احکام کو بھی میں نے ترک کیا ہے، تیرے نبی کی طریقوں کو بھی میں نے ترک کیا، میں چور ہوں، اب تو مجھے معاف کر، اب تو مجھے معاف کر۔ ہمارے جو چور ہوتا ہے اس کے گدھے پر سوار کرتے، میں گدھے پر سوار ہو کر کے آیا ہوں، میں گدھے پر سوار ہو کر کے آیا ہوں۔ اور جو چور ہوتا ہے تو ننگا سر کرتے اس کو، میں ننگا سر بھی ہوں، کپڑے بھی اتارے گئے، کفن کے 2 کپڑے پہنے، جوتے بھی نہیں ہے میرے، اب تو رحم آ جائے آپ کو۔ اور چوروں کو ذلیل کر کے اس کے سر منڈا دیتے، میں نے سر بھی منڈا دیا، رو رو کر کے کعبۃ اللہ کی غلاف پکڑ کر کے رو رہا تھا، کہنے لگا کہ بتاؤ تو عزتوں کا مالک، میں ذلتوں کا مالک، تو قادر مطلق، میں عاجز مطلق، تو قادر مطلق، میں عاجز مطلق، میرے پاس رہا کیا؟ اب تو آپ کو ترس آ جائے۔ اپنے مظلوم حالت میں اس طریقے پر رو رہا تھا۔ اس پر یہ ہے کہ کسی نے کہا، وہ عرب لوگ کچھ سمجھ گئے تو عربوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس طرح گریہ وزاری کر کے تڑپ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کسی پاکستانی نے، کسی اجمی نے اس کی ترجمانی کی، عربوں کو کہا کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں چوروں کو تو ننگا کیا جاتا ہے، میں ننگا بھی ہو چکا ہوں، چوروں کو گدھوں پر سوار کرتے، میں گدھے پر سوار ہو کر کے آیا ہوں، چوروں کو ننگا سر بھی ہوں، اور چوروں کے سر منڈا دیتے، میرا سر بھی منڈایا گیا، میرے پاس رہا کیا؟ اب تو معاف کر۔ ہم لوگ عجم لوگ چوروں کو، بڑے بڑے چوروں کو جب سزا دے کر کے معاف کرتے، میں نے تو سزا آپ نے مجھے دے دی، آپ نے مجھے سزا تو دے دی، میں نے سب کچھ تسلیم کر لیا، اب تو مجھے معاف کر۔ وہ تڑپ کر کے وہ الگ رو رہا تھا، اور اس کی اللہ کا بھلا کرے ترجمانی کسی نے کر دی، عربوں کو بتایا تو عرب بھی رونے لگے، کہنے لگے واہ، خدا سے مانگنے کا طریقہ یہی ہے۔ عرب بھی کہنے لگے کہ واہ، مانگنے کا طریقہ یہی ہے۔ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہر بندہ جو ہے نا، دل اس کا وہاں پر لٹکا ہوا ہے، ہر بندے کا عجیب منظر ہوتا ہے، عجیب منظر ہوتا ہے کعبۃ اللہ میں، عجیب منظر ہوتا ہے 8 تاریخ کو مینا میں، عجیب منظر ہوتا ہے 9 تاریخ کو عرفات میں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو پوری زمین کے پہاڑوں کو اڑا دیں گے، پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، سب کچھ اسی میدان عرفات پہ ساری زمین، یوم یتبعون الداعی الی وجلہ وخشیت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا بلکہ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، یہ پہاڑ اڑ جائیں گے، زمین ہموار ہوگی، میرا اور آپ کا پوری کائنات کو اللہ میدان عرفات پہ جمع کر کے ہمیں اٹھائیں گے، وہیں پر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے اپنے اس حساب کتاب والی جگہ کو، اس کے لیے ابھی تیاری کر لو، جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے دعائیں بھی کریں، یہ تاخیر نہ کرو کہ جی نصاب ہے میرے پاس، اگلے سال حج کروں گا، اگلے سال حج کروں گا، اگلے سال حج کروں گا، نہ 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 نہ۔ جس کے پاس نصاب موجود ہے وہ حج کے لیے نہیں جا رہا تو فرماتے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا، پھر چاہے وہ یہودی بن کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، حج کی تیاری بھی نہیں کر رہا، حج کا نصاب اس کے پاس موجود ہے، اس طرح مرا تو یہودیوں کی موت اور نصرانیوں کی موت، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آخری نبی کے حج کے یہودی تو قائل نہیں ہے، نصرانی تو اس کے قائل نہیں ہے، تو مسلمان بن کر کے تو بھی حج کی کوشش نہیں کر رہا، تو یہودیوں والا طریقہ تو اختیار کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ یہودی آپ کے حج کے قائل نہیں ہے، نصارہ آپ کے حج کے قائل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نصاب آ بھی گیا اور آپ حج نہیں کر رہے ہیں اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا، کئی زمان تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور حج کر کے دیکھ لو، جن کو اللہ نے مال دیا ہے فریض حج، باقی نفلی دوسرا مرتبہ، تیسرا مرتبہ، چوتھا مرتبہ، وہ آپ کی مرضی ہے، کر لے، بہت اچھی بات ہے، اپنے مرحومی کی طرف سے کرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، حج کرے، ایصال ثواب کرے ان کو، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن فرض کے اندر تاخیر نہ کریں، اور حج کر لیں، حج پر جو کرایہ لگتا ہے آپ کے پاس جب گنجائش ہے، حج پر جو کرایہ لگتا ہے حج کر کے جاؤ،
واپس آ کر اگر آپ غریب ہو گئے تو پھر مولوی منظور کو ملامت کر لینا۔ حج والا آدمی غریب نہیں ہوتا، حج میں جو رقم خرچ ہوتی ہے اس سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ میں جو پیسہ چلا جاتا ہے، زکوٰۃ سے آدمی کبھی غریب نہیں بنتا، اور سود خور کبھی چین اور سکون کی زندگی گزارتا نہیں ہے۔ حج والا جب حج کر کے آئے گا، رجع کیوم ولدت امہ، جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک صاف، ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک صاف آدمی پیدا ہوتا ہے، حج کی صورت میں اسی طریقے پر حج کر دیے تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ خاص طور پر اللہ پاک کسی کو حج مبرور نصیب فرمائے کہ حج کے اندر پھر جھگڑا، حج کے اندر تنافر بھی نہ ہو۔ حج میں گیا ہے ظالم، خدا کی خوشنودی نہیں ہے، کعبۃ اللہ کے اندر کہتے ہیں اے اللہ مجھے 6 لاکھ روپے دے دے، اے اللہ مجھے 6 لاکھ روپے دے دے، اے اللہ مجھے 6 لاکھ دے دے، اے اللہ مجھے 6 لاکھ دے دے۔ دوسرے نے کس کر کے تھپڑ مارا، کہا کتا تو یہاں 6 لاکھ مانگتا ہے، 6 لاکھ تو میں آپ کو پشین میں دے سکتا ہوں، کوئٹہ میں دے سکتا ہوں، ادھر ہی تم آ جاؤ، یہاں تو کروڑ سے اسٹارٹ کرو۔ تم مارکیٹ خراب کرتے ہو کیا؟ پیسے مانگنے کے لیے یہاں سے حج پہ جاتا ہے، پیسہ مانگ رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو آدمی وہاں حج میں دنیا مانگے گا، کوٹھی مانگے گا، بیوی بچے مانگیں گے، تو پھر یہ کہ لا خلاق لہم فی الآخرۃ، آخرت میں اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل نہیں ہوگی، جنت اس کو نہیں ملے گی۔ اس لیے بہترین دعا یہی ہے کہ حج اگر اللہ نصیب کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں بھی، دنیا و آخرت کی دونوں بھلائیاں۔ اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز آخرت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی خوشنودی کو مانگے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔